نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ عزیزان محترم، آج میں پوری آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھا، مختصر بیان تھا، مختصر آیت پڑھا ہوں اور مختصر ہی آپ کے سامنے اپنی بات عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی اہمیت بھی ہے۔ 4 مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی جس کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذرا 4 مہینے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ فضیلت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ فضیلت والے 4 مہینے ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 4 مہینے ہیں، یہ 4 مہینوں کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت اس زمانے سے بھی ہے جب کہ دین اسلام نہیں آیا تھا، لیکن سال کے 12 مہینے جو مقررہ ہے وہ 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کی فضیلت معراج کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی ایک رات آئی ہے اس بات سے اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی پہلا صفحہ جس کو بولتے ہیں نا، یہ رمضان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور تیسرا مہینہ ہے شب یعنی رمضان المبارک۔ اب ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ مہینہ بعض علماء نے لکھے ہیں کہ یہ مہینہ امت کا ہے، اور بعض نے کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ امت کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال یہ مہینے میں آپ جو بیج اپنے فصل میں ڈالیں گے تو یہ بیج بونے کا مہینہ قرار دیا گیا، اور شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ قرار دیا گیا، اور رمضان برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی اللہ کے رسول نے؟ ذرا یاد کر لینا آپ لوگ، اپنے بچوں کو کیا سنیں گے نہیں تو آپ لوگ، ہاں؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ شعبان اور رجب و شعبان میں برکت عطا فرما۔ کس لحاظ سے برکت دے؟ کہ میں رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکوں۔ اور آپ کی ہر مسجد میں امام صاحب یہ دعا کرتے ہیں برابر، آپ بھی دعا کرتے رہنا کہ اللہ شعبان، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، صحت عطا فرما، اور اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے ہم کو اتنی طاقت دے کہ ہم تیرے مہینے، آنے والے مہینے کا استقبال کر سکیں۔ گویا
یہ آنے والا رمضان کا مقدمہ ہے، یہ پہلا صفحہ ہے، یہ اشارہ ہے۔ دوسرا آپ کو جو ملے گا شعبان، یہ شعبان اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک رات عطا فرمائی۔ کون سی رات عطا فرمائی؟ شعبان میں کون سی رات آتی؟ شب برات۔ یعنی اللہ اس دن دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا لوگوں کو، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اللہ اس کو بخش دے گا چاہے تو، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے۔ فرعون تھا ایک بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نمرود کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے خدا میں اور میرے خدا میں خدا ہونے پہ تم کو ڈاؤٹ کیوں ہے؟ تو بولے تو خدا کیسے بن سکتا ہے؟ ایک دن نہیں کھایا تو بے ہوش ہو جاتا، پانی نہیں پیا تو حلق سوکھ جاتا، ٹوائلٹ نہیں گیا تو پیٹ خراب ہو جاتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے تمہارے خدا کی کچھ نشانیاں بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سمجھداروں کے ایسی سمجھ میں آ گئی نا بھائی، زندے کو مردہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا، مگر وہ بیوقوف، انہیں بولا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ بولے تو کیا کرے گا رے؟ بولے دیکھو جیل میں سے پھانسی کا حکم ہوا تھا، اس کو بلانے لگایا، بلا کے بولا اس کو آزاد کر دو۔ بولے دیکھو موسیٰ، ابراہیم، میں ایک مرنے والے کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد ایک روڈ پہ جانے والے کو بلایا، بلا کے بولا اس کو قتل کر دو۔ بولے دیکھو موسیٰ، مرنے والے کو میں آزاد کر دیا اور زندے کو میں مار دیا۔ ارے بیوقوف، میرا مولا کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ مردوں میں صحت دیتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں، اور زندہ اگر رہے وینٹیلیٹر پہ بھی چلے جاتے تو اللہ میاں وہاں سے بھی لا لیتے۔ ایک صاحب 1 مہینہ وینٹیلیٹر پہ رہے، سب گڈ بائی بول دیے ان کو۔ اپن لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں نا اللہ کی ذات سے۔ ڈاکٹروں سے تو ہونا چاہیے، ڈاکٹر تو آج کل ڈاکٹر کا خصابہ ہیں۔ آج اپنی یہاں کے ڈاکٹر بہت اچھے ہوں گے، نہیں بول کے نہیں، مگر عام حالت میں بتا رہا ہوں، میں دواخانے کو گئے، ایک صاحب علاج کرانے کے واسطے ہارٹ اٹیک کا شبہ تھا ان کو، تو دواخانے کو گئے، دواخانے میں پورا علاج کرائے، علاج کرائے کے بعد بولے ہارٹ اٹیک تو آپ کو نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ جا سکتے۔ بولے اچھا میں جا رہا ہوں۔ بولے بل لاؤ، بل لے کے آتی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا۔ بولے یہ کہیں کو ہوا؟ بولے آپ کی بل دیکھ کے ہوا، اب تک تو اچھا تھا میں، یہ آپ کا ہارٹ اٹیک اس بات سے آ گیا کہ آپ اتنی بڑی بل بنا کے لا دیے کہ میرا دل ہی نہیں برداشت کر سکا۔ تو خیر میں آپ کو ذرا ذہن کو وہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی۔ تو عرض کر رہا تھا میں، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیوقوف سمجھنے والا نہیں ہے، تو آپ نے ایک دوسرا کام کیا۔ بولے میرا مولا جو ہے مشرق سے سورج نکالتا، مغرب میں ڈباتا، اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تو ایسا کر، مغرب سے سورج نکال کے مشرق میں ڈبا دے گا۔ اب یہ کیسا کرتا انہیں؟ اپن کر سکتے، سورج کو ادھر سے نکال کے ادھر لا سکتے، اور ادھر سے ادھر لا کے بولے تو ناممکن ہے۔ تو وہاں کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، سخت مخالف ہو گیا۔ تو یہ مبارک مہینے میں شعبان میں اللہ برات رکھا ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، ان کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اور یہ رجب ایسی چیز ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے آپ اللہ کے رسول روزہ رہا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اور خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے،
اور نمازوں کی کثرت کرتے تھے، خیرات کی کثرت کرتے تھے، اور روزے بھی رہا کرتے تھے، مگر امت کو یہ نہیں فرمایا تم بھی روزے رہو۔ اگر کوئی رہ رہا، طاقت ہے اتنی تو رہ سکتا ہے، مگر ممانعت ہے، کیونکہ اب رجب میں روزے رہ جائیں گے تو آپ بعد میں بولیں گے ارے رجب میں رہ گیا اور اب کہاں ہوتا ہے، اتنے لمبے روزے ہو رہے ہیں، بلکہ نہیں رہیں گے۔ اس واسطے ہم کو اللہ کے رسول نے فرمایا صرف رمضان میں روزہ رہو۔ تو یہاں جو میں آیت پڑھا ہوں، مختصر آیت، پہلے آپ کو شعبان اور رجب کی اہمیت بتا دیا تاکہ آپ لوگ بھی آج سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جاؤ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، نوافل ادا کرو، سجدے کرے زیادہ کرو۔ سجدے کرنے سے اللہ کی مرضی، اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہو جاتی۔ ابھی میں یہاں نماز پڑھا تھا کرسی پہ بیٹھ کر، کیونکہ یہ انگلی میں ذرا ہڈی میں کریک ہے، ٹوٹ گئی، بلکہ کریک بھی نہیں، تو انگلی کی ہڈی ذرا ٹوٹنے کی وجہ سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں میں، وہ سجدے میں جاتے وقت وہ انگلی ذرا پریشان کر رہی ہے۔ تو میں ایک بات یاد آ گئی مجھے، ایک صاحب سے پوچھے حضرت کوئی دعا کرتے آپ اچھی، اللہ سے اچھی چیز کوئی مانگتے؟ اپن وہاں کیا کیا مانگتے؟ اللہ میرے بیوی کو اچھا رکھ، میرے بچوں کو اچھے پلین میں بٹھا کے خوب گھما، میرے کو بنگلہ دے، گاڑی دے، سب بولتے۔ وہ صاحب سے پوچھے مولانا حضرت آپ کوئی دعا کرتے تھے یا دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے؟ بہت خاموش دعا کرتے اور پھر بہت رقت انگیز دعا کرتے اور خاموشی سے مانگتے اللہ سے، کیا مانگتے؟ انہوں نے جو جواب دیا آپ اور میں دونوں شامل کر لو وہ دعا میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے صحت دے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ کیا کرے؟ اب آپ دیکھیے، اب علماء اس میں نکال رہے، سو بات بتا رہا ہوں، یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق مانگے انہوں نے، اے اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت دے اور مجھے توفیق دے۔ آپ بولیں گے مولانا اس میں کیا ایک ہی چیز مانگی؟ نہیں، انہوں اس میں بہت سی چیزیں مانگ لیے۔ کیا مانگ لیے؟ اے اللہ میرے کو ہمیشہ صحت مند رکھ تاکہ میں کھڑا رہ سکوں تیرے سامنے۔ اے اللہ میرے رزق میں اتنی برکت دے دے کہ میں کھا پی کے تیرے سامنے سجدہ رز ہونے کے لیے کھڑے ہو سکوں۔ میرے کاروبار میں ترقی دے دے۔ میری اولاد اگر کما رہی تو اولاد کے لیے بھی دعا اس میں شامل حال ہو گئی، یعنی ایک دعا میں 25 دعائیں شامل ہو گئی۔ ہم بھی دعا ایسی مانگنا، ایک چیز نہیں مانگنا۔ اس لیے ہم کو کہا گیا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے، یہاں سے کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں نا بن، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، آمین بولو۔ وہاں جانے کے بعد سب سے لوگ بولتے بھائی نظریں نیچی رکھ کے چلو، کیوں؟ کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو پہلے کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے اور وہ آدمی جب جو بھی دعا کرے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ فرض کرو جا کے ایک چیز بول دیے تو وہ ایک ہی چیز اللہ کے پاس قبول ہوں گی۔ اس لیے ہمارے علماء نے کیا کہا کہ اگر آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو دعا یہ کرو کہ اللہ میں جب بھی دعا مانگوں، جو بھی دعا مانگوں آپ قبول فرما لیجیے، مجھے مستجب الدعوات بنا دیجیے، میری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ تو ہم بھی، آپ مجھے جب بھی کعبۃ اللہ گئے تو یہی دعا کرنا، اے اللہ ہم جو دعا کریں وہ ہمارے لیے اور ہمارے جتنے چاہنے والوں کے لیے میں کروں سب قبول فرما لیجیے۔ اور دوسرا آپ کو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ دعا کی بڑی اہمیت بھی رہتی ہے، تو یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرو۔ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے یا جوتے کی ایڑی نکل گئی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ دینے والا دینا چاہا تو آپ کو دے، میرے کو سب کو نوازتا انہیں، امیر امیر بنا، غریب غریب بنا، تو یہ اللہ کی مرضی سے بنا۔ اللہ جب چاہتا ہے آپ کو بھی غنی بنا دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دین نہیں لگی۔
تو ہمارے بھائی ہم کو بھی اس مبارک راتوں میں جو ہم کو ملی ہے اس کی قدر کر لینا چاہیے. اور اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. یہ مہینے میں آپ بولیں گے مولانا کوئی خاص عبادت ہے، نہیں. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ سے طلب کرو. شعبان یہ شرف سے ملتا ہے، شعبان اس کے ہند سے الگ الگ کرے تو اس میں شرف بھی ہے، عین بھی ہے اور الف بھی ہے. اور اس کے اگر میں ہندسوں کے لحاظ سے بولوں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، انشاءاللہ پھر شعبان میں بات کریں گے. تو شعبان میں کون سی رات آتی؟ شب برات. شب برات شعبان میں ہے. اور رجب میں معراج. معراج کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے معراج کے معنی؟ سیڑھی. معراج کے معنی کیا ہے؟ سیڑھی. ہم لوگ اپنے بچوں کا نام معراج رکھ لیتے. معراج کے معنی کیا ہے؟ سیڑھیوں کے. ہم لوگ ذرا سوچ کے نامہ رکھنا، اچھے نامہ رکھنا. اب راتوں میں سیڑھیاں چڑھ کے چلے آ رہی انہیں، تو اس بات سے بچوں کے نامہ اچھے رکھنا، سمجھا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اب میں پوری آیت میں نہیں جا رہا ہوں، پھر پڑھ دیا میں. وہ آیت مختصر پڑھے تو کچھ برابر نہیں دکھ رہی تھی انہیں، تو اس کو مکمل پڑھ دیا. اب اس میں کیا ہوا یہ خاص بات. اس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنوں میں غمزدہ تھے. کیوں غمزدہ تھے؟ اس بات سے کہ پہلے آپ کو قریش کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. آپ سے اور آپ کے ماننے والوں سے سب جنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، رشتہ توڑ دیے تھے. آپ کو ایک تکلیف یہ تھی 3 سال تک آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیے ہوئے تھے. یعنی بزنس نہیں کر رہے تھے، ان کو کھانے کو نہیں دینا، ان کو کام نہیں دینا، ان کے لیے نئے نئے مصیبتیں کھڑا کرنا، یہ ان کا کام تھا. اور جب اس میں سے آپ آزاد ہوئے تو آپ کے محبوب چاچا اپنے زبان میں چاچا بولتے ہیں نا، انکل، محبوب چچا حضرت ابو طالب کیا وصال ہو گیا. یعنی سب سے زیادہ چاہنے والے چچا دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر چند دن نہیں گزرے کہ آپ کے سنبھلنے کے دن ہی تھے کہ اسی اثنا میں آپ کی سب سے محبوب زوجہ، آپ کی میری محبوب اماں جان، کون؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی زوجہ محترمہ انتقال کر گئی، جس کی یہ اولاد ہے، جس کے یہ صاحبزادے جو ہے بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ، جو سے یہ سب بی بی صاحبہ کی ہی اولاد ہے. اور یہاں جب وصال ہوا تو پہلے چچا چلے گئے، پھر گھر والے آپ کی زوجہ محترمہ کا وصال ہو گیا، آپ کی ہماری امی جان کا انتقال ہو گیا. اس اثنا میں آپ طائف گئے. طائف ایک شہر ہے مکے میں. وہاں کے لوگوں نے دین کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ پہ پتھر برسائے اور پتھر مارنے لگے اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے. سرکار ذرا مرجھا گئے، سرکار کو تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ایسا آپ کو ایک سفر کراتے ہیں کہ اس سفر کے بعد آپ سب کو بھول جائیں گے. اور پھر یہ سفر کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کہتے ہیں حتیم سے ہوا. حتیم یعنی کون سا حصہ؟ ایسا دکھتا نہیں کعبۃ اللہ میں گول، اس کو کہتے ہیں حتیم.
وہ حتیم میں سرکار سو رہے تھے، وہاں سے آپ کو آسمانوں پہ لے کے، یعنی آسمانوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا۔ بعض کہتے ہیں وہاں نہیں آرام فرما رہے تھے بلکہ مکے میں آرام فرما رہے تھے، تو وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اب معراج کیا ہے یہ بھی سمجھ لو پہلے۔ ایک رات میں وہ سفر کرنا جو پلین میں بھی گئے تو اتنی جلدی نہیں آ سکتے، وہ سفر میرے سرکار نے وہ بھی سفر طے کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ آسمان پہ بھی چلے گئے، آسمان سے بھی واپس آ گئے۔ عراق اور مکہ مکرم، بیت المقدس کہاں ہے معلوم ہے نہیں ہے؟ آؤ یہاں کچھ تو بولو میاں، بیت المقدس کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ اپنے عراق میں ہے۔ ہاں وہی تو فلسطین میں ہے، میں عراق بولا کیا؟ ہاں فلسطین میں ہے۔ تو فلسطین میں کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اور وہ بیت المقدس کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ بیت المقدس کیا ہے ہمارا؟ قبلہ اول ہے یہ ہمارا۔ ہم پہلے نمازیں کدھر کرتے تھے؟ منہ بیت المقدس کے طرف کرتے تھے۔ بعد میں سرکار مدینے میں تشریف لانے کے بعد آپ کو نماز ہی میں بتایا گیا کہ قبلہ آپ کا پلٹ گیا ہے، یعنی اب بیت المقدس کے جگہ آپ کو کعبۃ اللہ کے طرف پلٹنا ہے۔ تو وہی مسجد کو کہتے ہیں، کون سی مسجد؟ قبلتین۔ یہ مدینہ شریف میں ہے مسجد، کیا نام ہے اس کا؟ مسجد قبلتین۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی بدل گئے اور صحابہ بھی پلٹ گئے، اور گویا ابھی جو بیت المقدس کے طرف اپنا سر جھکانے والے تھے وہ اللہ کے گھر کے طرف جھکا دیے۔ تو آپ بیت المقدس، تو سرکار کو مکہ مکرمہ سے لے کے گئے کہاں؟ بیت المقدس، فلسطین کو لے کے گئے۔ پھر فلسطین سے وہاں سے بیت المقدس جو اس مقام پر سے ایک سیڑھی لگائی گئی، اور وہ سیڑھی کہاں تک گئی؟ آسمانوں تک، معراج۔ اب یہاں سے وہاں تک کیسے آئے تھے؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے تھے ام ہانی کے مکان میں، تو ام ہانی کے مکان میں جب آرام کر رہے تھے تو فرشتے آئے، سرکار کو نیند سے بیدار کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول نیند سے بیدار ہو جائیے، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ کیا قسمت والے ہیں میاں! ہم کو کوئی گورنر برا والا بولے تو اپن 4 وقت استری کرتے کپڑوں میں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو آسمانوں میں بلا رہا، فرما رہا میں ملنے کا مشتاق ہوں، یا بندہ ملنے کا مشتاق نہیں ہے، اللہ فرما رہے میں ملنے کا مشتاق ہوں۔ اب وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچھونے سے اٹھ کے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر کپڑے اپنے پہن لیا، جبہ وغیرہ پہن لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی۔ وہ سواری کا نام ہے براق۔ براق کے معنی کیا ہے؟ برق سے ہے۔ برق کے معنی کیا ہے؟ بجلی۔ کنٹرول روم کہاں کی رہتا ہے؟ یہاں ہاتھ لگائے تو بھی شاٹ مارتا نہیں مارتا؟ نہیں مولانا کنٹرول روم میں مارتا، یہاں نہیں مارتا، بلکہ نہیں، کنٹرول وہاں سے انہیں کر رہا، وہاں انہیں کھول دیا کھٹکا تو آپ یہاں بھی کھاتے شاٹ۔ تو یہ برق رفتاری سے چلنے والا ہے، یعنی میرے سرکار فرماتے ہیں میں جہاں تک نظر میری جاری تھی وہاں براق کا پیر پڑ رہا تھا۔ کتنی دور جا رہا تھا اس کا ایک ایک پیر اندازہ لگائیے، حد نظر تک سرکار کی نظر جاری ہے، تو وہاں پہلا ختم پڑ رہا اس کا، پھر دوسرا ختم، اسی رفتار سے آگے جا کے پڑ رہا،
اور یہ رفتار اتنی تیز تھی کہ آپ کعبۃ اللہ سے نکلے اور نکل کر آ گئے بیت المقدس میں۔ یہاں آنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس میں چند نشانیاں بھی رکھی تھی بتانے کے لیے، چند چیزیں بتائے۔ اب یہی بول دیا تو پھر معراج کے دن جلسے میں نہیں آئیں گے آپ لوگ، اس لیے باقی رکھتا ہوں۔ معراج کے دن جامع مسجد چوک میں صبح آنا، اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ، اپنے پوترا پوتری کو بھی لاؤ، اب بڑے ہیں تو گود میں لے پائیں گے۔ وہ مولانا آپ لاؤ بولے تھے نا، دودھ کی بھی شیشی لا رہی ہوں، آپ پلا لو بول کے۔ اتنے قابل بچوں کو لائیے تاکہ آپ کی نسلوں کو بات معلوم رہ سکے کہ معراج کیا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں بتائی گئی، رستے میں بہت سی چیزیں بتائی گئی، اور پھر جب بیٹے خاموش، وہاں سے جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ عجیب منظر کیا تھا وہاں؟ آدم سے لے کے میرے رسول تک جتنے پیغمبر آئے تھے، جتنے نبی آئے تھے، پورے کے پورے بیت المقدس میں جمع ہیں۔ اور کتنے آئے تھے پیغمبر، کتنے نبی آئے تھے یاد ہے؟ کم سے کم و پیش 1.25 لاکھ امتیں آئی ہے اب تک، معلوم آپ کو، اور آخری نبی کی امت میں سے آپ اور ہم ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر ادا کرو۔ تو 1.25 لاکھ پورے اللہ کے نبی اور پیغمبر موجود ہے، اس میں آپ کو اتارا گیا، اتار کر فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ سے پہلے آنے والے اللہ نے جس کو بھیجا تھا وہ پورے کے پورے اس مسجد میں جمع ہے۔ اللہ کے رسول سب سے ملاقات فرمائے، اور پھر ملاقات کے بعد آپ کو 3 یا 4 چیزیں پیش کی گئی۔ بعض کتابوں میں 3 ہے، بعض کتابوں میں 4 ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ شراب پیش کی گئی، جب شراب جائز تھی، آپ اب کی شراب نہیں تھی، اپن پیے کے بعد اپنے کو بھول جا رہے ہیں، ایسی شراب نہیں ہونا۔ شراب کے معنی یہ ہے کہ پیے کے بعد آپ اپنے کو بحال محسوس کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ شراب آپ کو پیے کے بعد جہاں ہے وہی لڑکا دے رہے ہیں، موری میں ڈھکن میں ڈال دے رہے ہیں منہ اپنا، ان کو پتہ ہی نہیں منہ کہاں جا رہا سوپنا، ایسی شراب نہیں۔ اور دوسرا کیا کرے؟ دودھ لا کے پیش کیا۔ تیسرا کیا کیے؟ شہد لا کے پیش کیے۔ اور چوتھا پانی لا کے پیش کیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میں جس کی اہمیت کو آپ نے پیش کیا وہ تھا دودھ۔ گویا آپ نے ایسی چیز کو پسند کیا جو سفید ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، طاقت ہے، قوت ہے، دنیا سب کچھ اس کی غلام ہے، مگر وہ کسی کی غلام نہیں ہے۔ سفید رنگ کی خوبیاں ہیں یہ، مانو آپ کو۔ دوسرے رنگوں میں عیب چھپ جاتا، مگر یہ وائٹ کپڑوں میں عیب نہیں چھپا سکتے آپ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ دودھ، جب جبرائیل علیہ السلام نے دودھ اٹھایا تو آپ کہے اللہ کے رسول کو فرمایا میرے آقا آپ نے اپنے لحاظ سے صحیح چیز کو پسند کیا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت شرابی ہو جاتی تھی۔ ابھی نہیں، سرکار نہیں دیکھے ادھر تو اتنے شرابیاں ملتے اپنے کو۔ ایک صاحب پرسوں میں کہیں سے آ رہا ہوں، بول رہا ہوں چار مینار کدھر ہے، کدھر جاتا؟ اب میں بول رہا ہوں چار مینار کدھر جاتا؟ چار مینار کو رستہ یہ جاتا، نہیں چار مینار کدھر جاتا؟ اب کیا جواب ہے ان کا آپ کے پاس ہے؟ اب وہ شیشے میں ایک صاحب تو ہمارے والد صاحب سناتے تھے ایک لطیفہ، وہ چار مینار کے پاس وہ 4 کمان ہے نا، اس کے نیچے سے 2 پی کے جا رہے تھے کہتے، تو جھک کے چل رہے، کمان لگیں گی بولا کہتے ہیں، تو دونوں جھک گئے، دونوں جھک کے جانے لگے، تو پولیس والا دیکھا یہ ہولے دونوں ہولی شولے حرکتیں کر رہے ہیں کمان کے نیچے، ایک ڈنڈا برسایا سر پہ، بولے دیکھ میں بولا نہیں کمان لگتی نیچے اور جھک، بولے تو لیٹ کے جا رہے ہیں کہتے دونوں۔ ہاں
تو اب ایسے یہ شراب نہیں، یہ شراب الگ ہے۔ وہ شراب ایسی تھی، میرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پی کے ہوش نہیں اڑتے تھے لوگوں کی۔ اب کی شرابوں میں کیا کر رہے ہیں؟ کیمیکل ملا کے آپ کو باقی نہیں رکھ رہے ہیں، آپ خود دوسرے ہو جاتے۔ بیوی کو جا کے بہن جی کیسے پوچھ رہے ہیں صاحب، اب میرے سے آ کے پوچھ رہے مولانا رشتہ ہے کیا ہم لوگوں کا؟ مولا اب کیا بولوں میں، اماں جی بول کے چلے گئے نہیں گئے، بہن جی بولے تو پھر بھی، اب بہن جی بولے تو کس کو بھی بول سکتے، برداشت کر لیں گے۔ اگر آپ اماں بول دیتے اور اماں کا رشتہ لگا کے چلے جاتے خیر میں، تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتی تھی۔ ایسے ہے نشے کے چیزوں سے بچنا۔ آج کل سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ ہماری نسلیں یہ شراب خوری میں، نشے کے چیزوں میں بہت مبتلا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میرے پاس پرسوں ایک صاحب تشریف لائے تھے، ایک انٹیلیجنس کے ایک صاحب آئے تھے، پولیس کے ذمہ دار، وہ یہ بتا رہے تھے کہ مولانا اسپرٹ سے نشہ لے رہے ہیں نوجوان ہمارا۔ اسپرٹ ہوتا نہیں ہے، ڈاکٹر لگا کہ آپ کو سوئی گھسا دے، دیکھو آپ اس سے نشہ لے رہے ہیں۔ بعض لوگ تو آپ کے یہ گاڑیوں کے پٹرولہ چرا کے اس کا نشہ لے لیتے بیٹھتے، اور وہ نشے، یہ نشے لے لے کے اندر سے کھوکھلے ہو جا رہے ہیں۔ انہوں باڈی بنا رہے ہیں، باڈی کا بنتے، انہوں خود نہیں بنے ہوئے تو باڈی کا بنیں گی۔ تو وہاں کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو شراب دیے، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ کو شہد دیے، آپ نے بھی اپنے کو اس کو بھی آپ نے ترجیح نہیں دی۔ شہد کے معنی کیا ہے؟ دولت کا چاہت، دنیا کی چاہت میں پڑ جانا، آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، دنیا کی بھی چاہت کو آپ کو عزیز نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے کیا چیز پسند کیا؟ دودھ پسند کیا۔ آپ کو ہم کو بھی یہ معلوم ہوا کہ دودھ پی سکتے ہیں، اور دودھ پینے سے اللہ فضل، اللہ کا کرم، مگر آج کے دودھ سامنے بھی نتارے تو بھروسہ نہیں ہے، دودھ میں کتنے کیمیکل ملا کے دے رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے کو، مگر کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ آپ کو دودھ دیا گیا۔ پھر اب سرکار فرماتے ہیں میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اب پورے نبیوں کے امام کس کو بنائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے اور پورے پیغمبروں کی امامت کی۔ جو 1.25 لاکھ پیغمبر آئے تھے، میرے سرکار نے ان کے امام بنے، گویا امام الانبیاء ہے میرے آقا۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کوئی آنے والا ہے ان کے دعویٰ کرتا تو جھوٹا ہے انہیں۔ آج کل کئی نکل گئی نبی کے دعوے دار پیدا ہونے والے، ایسوں کو ایک جگہ لا کے ان کو بتانا کہ بھئی نبی کس کو بولتے بول۔ ایک صاحب کل ہی میرے پاس ویڈیو آیا، تو ان سے کہوں گے کہ کھیڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کو بولا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، بولے ملو میرے سے آ کے میری دعا لو کرتے ہیں، مولا تیری صورت دیکھو تو عیسیٰ علیہ السلام بھی، شیطان بھی بھاگ جائیں گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ایسے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا بھی دعویٰ کر لیتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس رات کو شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے لے جایا گیا فلسطین کو، اور وہاں جا کر آپ نے ماشاءاللہ تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور آپ کو اللہ نے فرمایا امام الانبیاء۔ اب وہاں سے آپ کو معراج لگی، سیڑھی وہاں سے لگی۔ پہلے یہ سفر جو تھا اسرا تھا، اور یہ سفر کون سا ہے؟ معراج۔ اور معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور معراج میں آپ کو مجھے اللہ کے رسول نے ایک تحفہ لا کر دیا۔ کیا تحفہ لا کے دیا؟ معراج میں کیا تحفہ ملا ہمارے کو؟ ہاں، نماز کا تحفہ ملا، مگر کتنے نمازوں کا ملا؟ ہاں 50 نمازیں۔ کتنے اللہ فرمایا تھا اے میرے نبی آپ کی امت میں 50 نمازیں فرض دے رہا ہوں۔ نیچے اترے انہوں، سرکار نیچے تشریف لائے تو پہلے مالے پہ جو ہے
عرش پہ آخری حصہ تھا، اس کے نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا وہاں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے محمد کیا ملا آج تحفے میں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دیا ہے۔ بولے تمہاری امت، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھی، تمہاری امت 5 وقت کی پڑھتی، کیا پچھانے جی؟ تب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھ کے پچھان لیے کہ اپن وہاں نمازہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ۔ بولے جاؤ محمد کم کرا کیا ہو۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرش پہ گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر آئے، 9 چکر آپ کیے تو کیا ملے؟ 5 نمازاں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے، میں جس کو چاہا ہوں ان کو اوپر بلایا ہوں، اور سنو آج آپ جب آ گئے ہیں، اگر آپ کی امت 50 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میں 50 وقت کا ثواب اس کو دوں گا۔ نیکی کم ہے، بیچ رہے معمولی چیزیں، منافع کما رہے ہیں کئی گنا، اور پہلے کی امتوں میں ایسا نہیں تھا، جتنی محنت اتنی مزدوری ملتی تھی، مگر یہ سرکار کا صدقہ ہے، آپ کو میرے کو محنت کم ہے، مزدوریاں زیادہ ہیں، تو آپ کو اور میرے کو 5 وقت کی نماز ملی۔ اور اس نماز میں کیسے ادا کرنا، اب اس کے بارے میں مختلف علماء کی رائے ہے کہ آپ نے عرش پر جا کر دیکھا کہ مختلف کیسے ہے، ہمارے فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں تھے، کوئی سجدے میں تھے، کوئی قیام میں تھے، کوئی کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ تمام چیزیں پسند آئی تو آپ نے وہ تمام چیزوں کو نماز میں شامل کر دیا۔ اور وہ نماز آج اب جو پڑھتے ہیں وہ سرکار نے فرشتوں کے عمل کو دیکھ کر اس نماز کو ہمارے طرف فرمایا کہ تم نماز ایسے ادا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس معراج میں جو کچھ ہم کو اللہ کے رسول نے جو معراج کا تحفہ ملا ہے، وہ تحفے کو نہ صرف اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہمارے کو اللہ ہمارے کو قابل بنا دے، بلکہ اس معراج میں جو سرکار نے دیکھ کر آیا ہے، اللہ اکبر، بعض لوگوں کے سر کچلے جائیں گے، اور کچلنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، فرشتے رہیں گے، لوہے کے ہتھوڑے سے نہیں، آگ کے ہتھوڑے سے ماریں گے، سر چپک جائیں گے، مٹی کے برابر ہو جائیں گے، پھر ان کے سر کو اللہ اچھا کر دے گا، پھر ماریں گے، بولیں گے کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو جو سزا مل رہی ہے، اور وہ جب مارتے تو چیخاں مار رہے ہیں تکلیف سے؟ کہا اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے اذان تو سنتے تھے مگر مساجد کو نہیں آتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، اے اللہ یہ اے حبیب ان کے لیے اللہ نے یہ سزا رکھی۔ اللہ ہم کو بھی اذان کی آواز سن کے مسجد میں آنے والا بنا دے، آمین بولو۔ اور اسی طریقے سے بہت سے چیزیں آپ کو بتائی، ایک عورت کو بتایا گیا، بڑی خوبصورت عورت، ہاف آستین بلوز پہنی ہوئی، پیٹ دکھ رہا، پیٹ دکھ رہی، آج کل کا لباس جو تھا ہے اپنے گھروں میں وہی لباس، خوب بن ٹھن کے ٹھہری ہوئی ہے، سرکار کو آواز دے رہی ہے، سرکار کو پکار رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ایک منٹ بات کرتے جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف پلٹ کے نہیں دیکھے، آگے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا آپ نے صحیح کیا اس کا جواب نہیں دے کر، اگر آپ جواب دیتے تو آپ کی قوم ایسے ہی عمل کرتی تھی، ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی، ایسے ہی بس سنور کے نکلتی تھی، ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے والی بنتی تھی۔ آج ہماری عورتوں کے لباس ایسے ہے تو ہم اللہ کے فضل سے کرم سے آپ کے پاس اللہ استطاعت دیتا ہے تو اچھے کپڑے بنائیے، فل آستین کے کپڑے بنائیے۔ پیٹ پیٹ یہ چیزیں دکھنے سے نماز بھی نہیں ہوتی، اللہ بھی ناراض ہوتا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے، اس لیے ایسے لباسوں سے ہم احتیاط کیجئے۔ ماشاءاللہ 20 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں بھی آپ لوگوں کو ذرا گھر کو جا کے کھانا کھا کے آنے کے قابل رکھنا چاہ رہا ہوں، ورنہ پھر آپ نماز میں آدھا دیکھیں گے۔ مولانا ہمارا ٹائم لے لیے، چائے نہیں پیے تھے ہم لوگ،
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہر نماز کے بعد جا کے چائے پیتے. ایک صاحب میرے کو بولے مولانا آپ اگر واس کریں تو کریے مگر چائے کا انتظام کر کے کیجیے. مالا وہ کہیں کو باوا تو بولے دیکھیے ہم ہر چائے نماز کے بعد چائے پیتے پورے دوستان, لہٰذا آج ہم کو چائے نہیں ملی تو ہم کو بیچینی شروع کی آپ چائے کا انتظام کریے. مولانا کو باپ میں جلدی ختم کر دیتا ہوں, آئندہ دوبارہ میں اتنا لمبا کرتے ہی نہیں, ورنہ چائے ہر ایک پہ لاتے رہوں گا تو میں کہاں پیوں گا چائے جا کے پھر, ہے نہیں. تو میرے عزیز دوستو انشاءاللہ معراج کی رات یعنی 26ویں تاریخ رجب کی اور 27ویں تاریخ جنوری کی جامع مسجد چوک میں انشاءاللہ 11 بجے سے آپ کو واقعات معراج بیان کروں گا. آپ اپنے دوست احباب کو, اپنے بچوں کو, اپنے پوترے پوتروں کو, نواسوں کو, سب کو لے کر مزنانے کا بھی انتظام رہتا, ان کو بھی لا سکتے تو لائیے, اور آپ بھی تشریف لائیے. انشاءاللہ واقعات معراج میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ, اور بتاؤں گا کہ میرے آقا گئے کتنی دیر میں اور آئے کتنی دیر میں. گئے آسمانوں پہ مگر کتنی دیر, ایک رات گزری نہیں, رات میں پورا سفر ہو گیا. کافروں نے کہا, قریش کے کافروں نے, اتنا جلدی کیسے جاتے جی فلسطین کو, مکے سے فلسطین جا کے وہاں سے آسمان پہ جا کے آتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی, کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ مکے سے کہتے فلسطین گئے تھے, رات جا کے آئے کرتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا اتنا ہی بولے, ہاں تمہارے بولے اتنا بولے, کیسا بول رہے ہیں تم, اتنی چھوٹی بات ہے کیا. بولے اگر میرے آقا یہ فرما دیتے کہ میں مکے سے فلسطین گیا اور فلسطین سے اللہ سے ملنے گیا اور اللہ سے مل کے میں واپس آیا تو میں یقین کرتا. اس واسطے آپ کا نام کیا پڑا, ابوبکر صدیق. صدیق کیا مانے, تصدیق کرنے والا. تو آج آپ اور ہم ماشاءاللہ ہمارے صدر محترم کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ کبھی کبھی ہم کو بولے تو موقع دے دیتے ہیں بولنے کا. ہم بھی کیوں موقع مانگتے. میں اس بات سے آ جاتا ہوں بھائی, مجھے 1 روپے کی میں امید نہیں رکھتا, ہاں اتنی امید رکھتا ہوں اس میں سے کوئی ایک میری مغفرت کی دعا کر دے گا, کوئی میرے کو یہ بول دے گا کہ اس کی وجہ سے ہمارے اللہ اس کو معاف کر دے. شاید آپ کی دعا میرے مغفرت کا سامان بنا دے, آخرت کا معاملہ آسان کر دے. کریے نا میرا سے دعا. سب جانے منڈے ہی لا رہے ہیں, منہ سے بھی بولا اللہ میاں آپ کو واقعی بحال کر دے آخرت میں بھی. تو آئیے دعا کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں, اطاعت گزاروں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے تمام گھر والوں کو, ہم کو سب کو 5 وقتہ نمازی بنا. اے اللہ ہمارے رزق میں, ہمارے گھر میں, صحتوں میں, عمروں میں, نیک اعمال میں برکت عطا فرما. مسلمانوں کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جو بھی کوتاہی ہے, گناہ ہے, لغزش ہے, اسے معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.